बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल नाज, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। मेरे लेक्चर का मौजू आज है उर्दू लाजमी के सिलसिले में 100 नंबर के पेपर के लिए किताब मखज़न अदब के सिलसिले में। बीएससी और बीकॉम साल दोम के पेपर में नसर निगारी पे तबसरा पूछा जाता है और किताब में 2 दास्तानें हैं और उन दास्तानों के 2 राइटर हैं, मीर अमन दहलवी और रजब अली बेग सरूर। तो इन दोनों की तैयारी करना लाजमी होता है। सवाल है, मीर अमन दहलवी की नसर निगारी पे तबसरा कीजिए, और पेपर में ये सवाल 15 नंबर का पूछा जाता है। मीर अमन दहलवी की नसर निगारी पे तबसरा। मीर अमन दहलवी ने बागो बहार दास्तान लिखी है और उसमें से एक दास्तान का छोटा सा टुकड़ा बीएससी, बीए और बीकॉम की किताब में शामिल है। मीर अमन दहलवी का कुल सरमाया यही किताब यानी दास्तान बागो बहार है। एक बेमिसाल नसर निगार, मीर अमन दहलवी। इब्तिदाइया। मीर अमन दहलवी का शुमार फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम तरीन मुसन्निफीन में होता है। मीर अमन को अपनी नसर निगारी की बदौलत गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। मीर अमन का कारनामा दास्तान बागो बहार है। ये दास्तान अपनी सहल निगारी की बदौलत मकबूल नसर का अव्वलीन नमूना है। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली की मुतगय्यर जिंदगी को बड़े करीब से देखा था और वहाँ के खराब और कशीदा हालात ने उन्हें दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहले वो अजीमाबाद चले गए और फिर अपने दोस्तों की विसासत से उनकी मुलाकात फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा तसनीफ व तालीफ के सरबराह डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट से हुई। मीर अमन ने इन्हीं की फरमाइश पर दास्तान बागो बहार लिखी। ये किताब मीर अता हुसैन तहसीन की किताब 9 तर्ज मुरस्सा को सामने रख कर लिखी गई। इस दास्तान ने उर्दू नसर को एक नया लहजा बख्शा। मीर अमन की ये तसनीफ सन 1801 में शाये हुई। मीर अमन के तर्ज तहरीर की खुसूसियात को हम मंदरजा झेल उन्वानात के तहत मुताला कर सकते हैं। बागो बहार की जबान और मीर अमन का तर्ज बयान। बागो बहार में निहायत सादा और दिलकश असलूब अख्तियार किया गया है जो दास्तान गोई के लिए बहुत मौजूम है। मीर अमन के बयान में सादगी के साथ साथ लताफत का भी अंसर बहुत नुमायां है। वो रवानी और हमवारी के साथ किस्सा बयान करते चले जाते हैं। उनका अंदाज़े बयां किस्सों के ऐन मुताबिक होता है। प्रोफेसर कलीम अहमद कहते हैं कि बागो बहार की सादगी सपाट नहीं, इसमें नागवार नैरंगी नहीं। इनके यहाँ सादगी और हमवारी बेक वक्त जमा है। मीर अमन की जबान फसी और सलीस है। वो खास दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी ठेठ दिल्ली की जबान है। उनका लिखा हुआ मुस्तनद है। वो किस्से के इब्तिदाई अल्फाज में लिखते हैं कि इसके वक्त में रैयत आबाद, खजाना मामूर, लश्कर मरफा, गरीब गुरबा आसूदा ऐसे चैन से जिंदगी गुजारते और खुशी से रहते कि हर एक घर में दिन ईद और रात शबे बारात थी। दूसरी हेडिंग, दहलवी तहजीब व सकाफत की झलकियां। दास्तान बागो बहार ने मीर अमन को लाजवाल शोहरत बख्शी। उसकी फसाहत और बलागत ने उसे कबूल आम का दर्जा अता किया। जब तक उर्दू जबान जिंदा है, ये दास्तान और मीर अमन का नाम जिंदा रहेगा। इस दास्तान में मीर अमन की शख्सियत
اور ان کے زمانے کی دہلی کی تہذیب کا روشن عکس اور گہرا رچاؤ ملتا ہے۔ اس میں اس عہد کی زندہ اور متحرک تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میر امن کی نثر زندہ نثر ہے۔ اس میں دہلی کی درباری اور ہندوستانی امراء و اراکین سلطنت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ زبان کی شیرینی اور بے ساختگی۔ میر امن کے طرز بیان کی نمایاں صفت زبان و بیان کی شیرینی اور بے ساختگی ہے۔ میر امن کا طرز تحریر سادگی کے باوجود بے مزہ نہیں، بلکہ طرز تحریر کی دلکشی اور جاذبیت بدستور قائم رہتی ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ زبان کی سادگی اور سلاست کے لحاظ سے کوئی مصنف میر امن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تفریح اور دلچسپی کا عنصر۔ میر امن نے اپنی زبان و بیان کی فنکارانہ صلاحیتوں سے قصوں کی ترتیب کو اس طرح رکھا ہے کہ کسی بھی لمحے پڑھنے والے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کہانی میں تفریح اور دلچسپی سے دونوں بیک وقت لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ میر امن کی وہ نمایاں خصوصیت ہے جو کسی دوسرے داستان گو کے ہاں نظر نہیں آتی۔ بصرے کی شہزادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا، کسی طرح کل نہ تھا۔ اب یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے۔ مقصد اور اخلاقیات کا درس۔ عام طور پر داستانوں میں تفریح اور مافوق الفطرت عناصر کے کرداروں کے کرشمے اور معجزے کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میر امن نے اخلاقیات کو ہمیشہ اولیت دی۔ ان کے کئی کردار حق و صداقت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ میر امن نے ادب کو برائے ادب نہیں بلکہ برائے زندگی اختیار کیا۔ انہوں نے موقع اور محل کی مناسبت سے اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا، خیر اور شر کے تقابل اور شر پر خیر کے غلبے کو ہر جگہ نمایاں کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر خسرو نے یہ قصہ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے بحالت دل بہلانے کے لیے تصنیف کیا تھا، اور فارسی سے اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تھا۔ میر امن کی منظر نگاری۔ فن داستان گوئی میں منظر نگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے کہانی کو پڑھنے کے لیے قاری کا تجسس شدید تر ہو جاتا ہے۔ میر امن نے منظر نگاری کے بڑے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ ان کی منظر نگاری اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے قاری بے تابانہ نتیجے کی طرف سفر کرتا ہے۔ نمونہ تحریر دیکھیے۔ بہت رات جا چکی تھی، دربانوں اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے بہت منت کی کہ مسافر ہوں، بہت دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اگر کواڑ کھول دو شہر میں جا کر دانا گھاس کا آرام پاؤں۔ اندر سے گھرک کر بولے، اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں۔ کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے ان سے صاف جواب سنا، شہر پناہ کی دیوار تلے گھوڑے پر سے اتر زین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی، شہر سنسان ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار سے نیچے چلا آتا ہے۔ میر امن کی کردار نگاری۔ میر امن نے جس طرز کی کردار نگاری باغ و بہار میں کی ہے، وہ ان کی انفرادیت کی دلیل ہے۔ کردار نگاری کے لحاظ سے باغ و بہار اور اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نسوانی کرداروں کو بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے، جبکہ خواجہ سگ پرست کا کردار بھی بہت متاثر کن ہے۔ میر امن کے کردار اور داستانوں کی طرح محض خیالی اور مثالی نہیں، بلکہ وہ گوشت پوست کے انسان ہیں۔
ڈاکٹر انور صدیق کہتے ہیں کہ باغ و بہار کے کردار جذبات اور احساسات، محبت اور نفرت، شفقت اور عداوت کے ساتھ بھرپور رنگوں میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر وقار عظیم کہتے ہیں کہ میر امن نے داستان کی غیر فطری فضا میں رہ کر بھی جو کردار ہمارے سامنے پیش کیے وہ زندگی کے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں۔ مافوق الفطرت عناصر کی کار فرمائیاں۔ مافوق الفطرت عناصر کی کار فرمائیاں داستانوں کا نمایاں رنگ ہوتی ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار جہاں دہلوی تہذیب و ثقافت کی عکاس ہے، وہاں اس میں اتفاقی حادثات اور غیبی امداد کے اشارے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ان کرداروں کی نفسیات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ قافیہ پیمائی۔ قافیہ پیمائی اگرچہ دہلوی طرز نہیں، لیکن میر امن نے بعض مقامات پر مکفّا جملے استعمال کیے ہیں جو عبارت کی روانی میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ اپنی بے ساختگی، روانی اور سلاست کی بنا پر قاری کے لیے فرحت کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں۔ ایک اور مثال، یہ کیا تیرے دل میں آیا کہ ہمارے بھائی کو مار کھپایا۔ ایک اور مثال، دونوں نے مجھے خوب خرد خام کیا اور یوسف کے بھائیوں کا سر خم کیا۔ ہماری گفتگو کا حاصل نتیجہ فکر۔ الغرض میر امن نے سادہ اور بامحاورہ اسلوب اختیار کیا ہے جو پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ان کے ہاں قصوں کی ترتیب، فکروں کی نسش، کرداروں کی نفسیات اور حرکات اس طرح پیش کی گئی ہیں کہ یہ داستان زندہ و جاوید ہو گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک اردو زبان ہے میر امن کی باغ و بہار زندہ رہے گی۔ بقول سر سید احمد خان، جو مرتبہ میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے وہی میر امن کو اردو نثر میں حاصل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، میر امن دہلوی کی نثر نگاری پہ تبصرہ، 15 نمبر کا یہ سوال، اور اردو لازمی BSc سال دوم، BA سال دوم اور BCom سال دوم کے طلباء کے لیے۔ محمد اقبال ناز، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، DJ سندھ گورنمنٹ سائنس